اقربا کے حقوق۔ ماں کا حق۔ یہ جانو کہ تمہارا اس نے بوجھ برداشت کیا ہے جس طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور تمہیں اپنے دل کا پھل دے دیا جو کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اس نے پوری طرح اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے تم کو بچایا، اپنی بھوک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم کو کھلایا، اپنی پیاس کو بھول کے تم کو سیراب کیا، اور خود نہیں پہنا تو تم کو پہنایا، خود دھوپ میں کھائی تم کو سایہ میں رکھا، تمہارے واسطے رات کی نیند چھوڑ دی، تم کو گرم و سرد سے محفوظ رکھا کہ تم اس کے لیے باقی رہو۔ یقیناً تم میں ماں کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی امداد اور توفیق کے۔ باپ کا حق۔ یہ جان لو کہ باپ تمہاری اصل و بنیاد ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس میں کسی وقت کوئی تعجب انگیز بات محسوس کرو تو یہ جانو کہ باپ تمہارا اصل نعمت کا سبب ہے، اس لیے اس عنایت پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرو، کوئی طاقت اس کے سوا نہیں۔ بھائی کا حق۔ سمجھو بھائی تمہارا بازو ہے، تمہاری عزت و قوت ہے، اس کو خدا کی مصیبت کا معیشت کا ہتھیار اور سامان ظلم نہ بناؤ۔ اگر اس کے مد مقابل دشمن ہو تو اس کی مدد ترک کرو اور اسے نصیحت کرو۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا اکرام تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ احسان کرنے والے مالک کا حق۔ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اس نے خرچ کر کے غلامی کی ذلت سے تمہیں نکال دیا اور غلامی کی وحشت سے آزادی کی عزت دی اور اس سے مانوس کیا، ملکیت کی قید سے چھڑوایا اور غلامی کی بیڑیاں توڑیں، تمہیں قید خانے سے باہر نکالا اور تم کو تمہارے نفس کا مالک بنایا اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ البال کر دیا۔ اور یہ جان لو کہ وہ تمہاری زندگی موت میں ہر مخلوق میں تم پر زیادہ حق رکھتا ہے، اس کی نصرت تم پر واجب ہے، جبکہ وہ تمہارا محتاج نہیں، اور ہر طاقت کا سرچشمہ اس کی ذات ہے۔ بڑے کا حق۔ یہ ہے کہ سن میں بڑے ہونے کی بنا پر اس کی توقیر کرو اور اس حیثیت سے کہ وہ اسلام لانے میں تم سے مقدم ہے اسے جلیل سمجھو اور جھگڑے کی صورت میں اس کا مقابلہ نہ کرو، راستے میں اس سے آگے نہ بڑھو، اس کے آگے نہ چلو، اور تم سے جہالت بھی کرے تو تم اسے برداشت کرو، اسے جاہل نہ گرد ان کو، بلکہ اسلام کے حق اور اس کی حرمت کی بنا پر اس کی بزرگی برداشت کرو۔ چھوٹے کا حق۔ تعلیم دینے میں اس پر رحم کرنا، اسے معاف کر دینا، اس کا پردہ رکھنا، اس کے ساتھ نرمی رویہ رکھنا اور اس کی مدد کرنا۔ خوش کرنے والے کا حق۔ جو تمہیں کسی طرح خدا کے لیے خوش کرے، اس کا حق یہ ہے کہ پہلے حمد خدا کرو، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ جس سے رنج پہنچے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، اور اگر یہ جانو کہ اس کو معاف کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے انتقام لے لو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ انتقام لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ہمسایہ کا حق۔ یہ ہے کہ اس کی غیبت میں اس کی حفاظت کرو، حاضر ہونے پر عزت سے پیش آؤ، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اس کی برائی کی کھوج نہ کرو، اور اگر برائی معلوم بھی ہو تو اس پر پردہ ڈالو، اگر نصیحت قبول کرے تو اسے نصیحت کرو، مشکل میں اسے اکیلا نہ چھوڑو، اس کی لغزش سے درگزر کرو، اس کے گناہ کو بخش دو، اچھے عنوان سے اس کے ساتھ بہتر اور محترمانہ زندگی بسر کرو، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ مال کا حق۔ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو حلال ہے وہی مال حاصل کرو اور اسے مناسب جگہ پر خرچ کرو، اپنے اوپر اس کو مقدم نہ کرو جو تمہاری تعریف نہ کرے، اللہ کی اطاعت میں مال کو استعمال کرو اور اس میں بخل نہ کرو کہ گناہ کے ساتھ تم کو افسوس و پشیمانی اٹھانا پڑے۔